الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الفتنة اشد من القتل صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑی سخت چیز ہے، بری چیز ہے۔ قتل کرنے والا ایک دو چار انسانوں کو قتل کرتا ہے، لیکن فتنہ پوری امت کو برباد کر دیتا ہے۔ صرف امت ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں تو فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنوں سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ بنتا رہتا ہے۔ ابھی نہیں جو ننکانہ ضلع ننکانہ صاحب کے قصبے منڈی وار بٹن کے اندر جو ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش ہوا، اور اس کے رد عمل کے طور پر جو لوگوں نے جو رد عمل دیا، جو کچھ کیا، یہ سارے کا سارا ملک پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہی فکر والی بات بھی ہے اور شرمندگی والی بات بھی ہے۔ فکر اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل اور اس قدر جو ہے وہ قوم پرستی میں گرفتار ہو چکا ہے، اس قدر گر چکا ہے، کسی بات کی بھی تحقیق اور کسی بات کی بھی جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر معاملات بنتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ایسے اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی صاحب علم سے پہلے رائے ہی لے لیں۔ لوگوں کا اعتماد بالکل ہر چیز سے اٹھ چکا ہے، اداروں پر بھی لوگوں کا اعتماد جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے اس ملک کی بدقسمتی کی منہ بولتی تصویر ہے کہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر بندہ ہو اور عوام سے چھڑا کر لے جا کر اس طرح مار دے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ اچھا ہو یا برا ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن حالات اور واقعات کے مطابق، معاملات کے مطابق پوری دنیا کے اندر یہ میسج جا رہا ہے کہ ریاست اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو خود فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور لوگوں کا بھی پسماندگی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے بغیر کسی کے معتبر عالم دین، کوئی علمی شخصیت کے پوچھے بغیر انہوں نے اتنا بڑا قدم جو ہے اٹھایا ہے۔ اس میں قصوروار ہم سب ہیں، اہل علم بھی ہیں اور ہمارے ادارے بھی ہیں۔ کسی چیز کو بار وقت اگر کنٹرول کر لیا جائے اور بار وقت اگر اس کا سد باب کر لیا جائے تو بہت ساری مشکلات سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بسنے والے مسلمان بے شک اتنا ان کے اندر علمی شعور نہیں ہے، ان کے اندر اتنی معاملات نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ اسلام کے معاملے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے معاملے میں، قرآن پاک، یہ جتنے بھی دینی شعار ہیں ان کے معاملے میں بڑے ہی غیور ہیں، جس کی جتنی بھی تعریف اس معاملے میں کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ملک کے جو حکمران ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے ملک کے لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود اور ان کی اخلاقی اور مذہبی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت کو سمجھ کر اس طرح کے قانون، اس طرح کے معاملات بنانے، اور پھر ہمارا اسلام، اس میں تو بنے بنائے قانون ہیں، اس میں تو اللہ کا شکر ہے ہر چیز بنی بنائی ہمیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ قانون آئین کے اندر بھی موجود ہیں، اور انہیں بھی، وہ بھی الحمدللہ آئین اسلام کے مطابق، بہت سارے قانون ہیں جو آئین اسلام کے مطابق ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہوا، یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے، اگر ان قانونوں پر عمل کیا جاتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اس کا پورا واقعہ جو ہم تک پہنچا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو، لیکن جس طرح کے واقعات کا پوری تحقیق کے ساتھ جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، وہ 2-2.5 سال پہلے بھی اس کے اوپر یہی الزام تھا اور یہی معاملہ بنا تھا۔ اس وقت بھی اس کو پولیس نے گرفتار کیا، لیکن بعد میں عدالت نے اسے بری کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ بعد میں ساری بات آگے کروں گا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ 2-2.5 سال کے بعد یہ پھر یہ واقعہ معاملہ ہوا، تو پھر یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا سخت ہوا۔ کہہ رہے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن پاک کے اوراق لے کر، 1 2 4 نہیں بلکہ بہت سارے اس کے قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ لیے، اور ان کے اوپر اپنی تصویر اور ایک عورت جو اس کی بیوی بتائی جاتی ہے اس کی تصویریں لگائیں، پھر اس کے اوپر چھریاں ماری گئیں، پھر ان کو رات کے ٹائم میں پورے وار پٹن کے اندر، گلی محلوں کے اندر اور بہت ساری گندی جگہوں کے اندر پھینکا گیا۔ تو اسی دوران رات کے 2 2.5 3 بجے کا ٹائم تھا، جب وہاں کے چوکیدار نے، جو بتایا جاتا ہے کہ ایک چوکیدار نے اسے دیکھا اور دیکھ کر اسے پکڑا، تو اس کے پاس سے ایک بہت بڑا توڑا جو تھا وہ قرآن پاک کا، جس کے اندر ابھی وہ چیزیں اس نے بنائی ہوئی تھی، وہ پھینکنی تھی، وہ پکڑا اور سارے معاملات اس نے دیکھے، اور پھر اس نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جب لوگ بیدار ہوئے اور انہیں اپنے گلی محلوں میں باہر نکلے اور دیکھا کہ قرآن پاک اس طرح کی بے حرمتی اور اس طرح کا معاملہ، تو وہ بڑے تیش میں آئے، اور یہ بات پھیلتی جب پتہ چلی، انہوں نے اس رات والے سیکورٹی گارڈ سے، اس چوکیدار سے پوچھا، تو اس نے بتایا، ہاں میرے پاس ایک شخص ہے جس نے یہ کام کیا اور میں نے اسے کمرے میں بند کیا ہے، اور پھر اس سے وہاں سے لوگوں نے لیا اور نوجوانوں نے اس کو مارا پیٹا۔ اتنی دیر میں کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا، ہماری پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی، اور انہوں نے ان سے وہ جو ہے بازیاب کروا لیا، لے لیا، اور سنا اس دوران بھی پولیس والوں نے بھی ان لڑکوں کے اوپر کچھ تشدد کیا۔ بہرکیف یہ معاملہ سارے جو جس طرح کی بات پہنچی اس طرح کے مطابق، اس کے بعد یہ معاملہ تھانے میں چلا گیا، تو لوگ
پورے واربرن کے اندر چونکہ سنا ہے کہ اس نے یہ سارا مذموم حرکت کی تھی، جیسے جیسے لوگ باہر نکلتے گئے اور یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آتا گیا، وہ تیش میں آتے گئے، ان کے جذبات بھڑکتے گئے، اور پوچھتے پچھاتے انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان ایک بندے کو رات کا جو ہے نا وہ چوکیدار فلاں محلے کے چوکیدار نے پکڑا ہے۔ تو لوگ جب اس طرف آئے اور وہاں آ کر جب انہوں نے ساری معاملہ پوچھا تو بتایا گیا کہ یہاں پولیس والے اس بندے کو لے گئے ہیں۔ تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ایک بڑا ہجوم بن چکا تھا، یہ سارا تھانے کی طرف چل پڑا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے تھانے والوں کے ساتھ زیادتی بھی کی، تھانے کی توڑ پھوڑ بھی کی، اور انہوں نے وہ دیواریں پلانگ کر کسی طرح وہ اندر داخل ہوئے، اور سارے تھانے کے اندر انہوں نے، اب یہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لوگ اس طرح اس حد تک کیوں پہنچے، اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی ایسے لوگ شامل ہوں گے جو اس ملک کے اندر افراتفری چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر جو مسلم اپنا مذہبی فسادات چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر جو لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کو پکڑنا، گرفتار کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یا اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ اتنے مشتعل ہو گئے، اور ان کے پیچھے سابق کا جو واقعہ ہوا تھا، جو اس سے پہلے 2-2.5 سال اس نے کیا تھا، اس کا بھی معاملہ تھا، اور کہا بھی گیا، سنی بھی گیا ویڈیو کے اندر کہ لوگ کہہ رہے ہیں، پولیس والوں نے بڑی یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے خلاف پورا لکھیں گے، یہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ تو لکھیں گے لیکن اوپر والے لوگ سے چھوڑ دیں گے جس طرح پہلے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس بات کے پیچھے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو غصہ یہ بھی تھا کہ چونکہ ہمارے اداروں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا اور کوئی انصاف والی بات نہیں ہوئی، تو اس تناظر کے اندر ان لوگوں نے دوبارہ اداروں پر اعتماد کرنا جو ہے وہ اعتماد کرنے سے انکار کر دیا، اور خود جا کر بندے کو لے کر باہر آ گئے۔ یہ دونوں پہلو اس کے اندر ہیں۔ تو یہ اب تحقیق کرنی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کون سا پہلو صحیح ہے، اور میری یہ گزارش بھی یہاں پر تمام اعلیٰ حکام سے ہے کہ کسی بے گناہ کو ایسے کاموں کے اندر نہ رگڑا جائے۔ خدا را جب کسی خاندان کا ایک بندہ یا کوئی نوجوان یا کوئی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے تو پورے خاندان کی پریشانی ہوتی ہے، اور اس نوجوان کی، اس شخص کی پوری زندگی جو ہے پھر برباد ہو جاتی ہے۔ جو ذمہ دار ان کو ضرور پکڑیں اور ان کو سزا بھی دیں جو بنتی ہے، اور جس طرح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کو بھی اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ جو بندہ تھا یہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ اب وہ باتیں ہیں جو اپنی جان چھڑانے والی ہیں۔ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس طرح کہ پہلے 2-2.5 سال اس کو پکڑا گیا اور اس نے یہی مذموم حرکت کی تھی، تو اس وقت جب اداروں کو اور پولیس والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں چاہیے تھا اس وقت پھر انہیں اس کا علاج کرواتے، اسے پاگل خانے میں جمع کرواتے، ہماری سوسائٹی کے اندر اس بندے کو نہ ہونے دیا جاتا، دوبارہ لوگوں کے اندر اس کو نہ رکھا جاتا کہ دوبارہ وہی معاملہ دیکھ کر کے کہیں دوبارہ یہ ایسی حرکت نہ کر دے دوبارہ، اور کوئی زیادہ بہت بڑے فتنے کا سبب نہ بن جائے۔ تو ادارے اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پاگل خانے میں جمع کرواتے یا اس کا علاج کرواتے، اور لوگوں کو بھی یہ بات بتاتے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ زیادہ میل ملاپ نہ کریں۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو چھوڑ دیا گیا بغیر کوئی وجہ بتائے، اور اس کا ریئیکشن جو ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ دوسری بات ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یہ باتیں ساری میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں تسلیاں دینے کے لیے، اس لیے کہ ایک بندہ پوری پلاننگ کے ساتھ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کو پکڑتا ہے، نعوذ باللہ شہید کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کرتا وہ کہ مجھے فلاں جگہ جا کر میں نے ایسا کرنا ہے یا فلاں وقت میں کرنا ہے، اور پھر پورے 1 2 4 قرآن پاک نہیں، بہت سارے اس نے جو ہے وہ بورے کے بورے بھرے ہوئے، ایک بورا اس کے پاس برآمد بھی ہوا پورا، تو پورا اس نے ایک پورے طریقے کے ساتھ یہ سارا کام کیا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی لابی ہے، ضرور کوئی ایسے شر پسند عناصر ہیں جو ملک کے اندر جو افراتفری چاہتے ہیں اور مذہبی رنگ دے کر اس کو جو ہے بہت زیادہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں، اور ملک اس وقت بڑے نازک صورتحال کے اندر ہے۔ تو اب یہ لوگ اپنی ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈالنے کے لیے یہ سارے رنگ دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ بندہ اس کا ذہنی توازن نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا، یہ پاگل تھا، یہ اس سے مسئلہ کوئی تھا، تو ذہنی توازن جو بندے کا ٹھیک نہ ہو، رات 2-3 بجے کا انتظار نہیں کرتا، جس وقت اس پہ یہ کیفیت آتی ہے اسی وقت کر ڈالتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ باقاعدہ وہ بورے بھر کر پوری پلاننگ کر کے پورا وقت لگا کر اس کو پھر جوڑتا ہے، کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، جیسے اس کے ہاتھ میں آتا ہے ویسے کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف ہمیں تسلیاں دینے کے لیے، واقعہ کو ہلکا کرنے کے لیے اور جان چھڑانے والے معاملے کرنے کے لیے یہ رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس کا ذہنی توازن بالکل ایسا سی بات نہیں ہے جس بندے نے اتنی پلاننگ کے ساتھ پھر رات 2-3 بجے نکل کر، اسے پتہ ہے کہ اس وقت لوگ نہیں ہوتے اور اس وقت جو ہے میں بڑے آسانی سے اپنا یہ گندا کام کر لوں گا۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اداروں کو ابھی بھی چاہیے کہ خدا را اس معاملے کو ابھی بھی زندگی سے لیں، ابھی بھی اپنی جان چھڑانا چھڑائیں۔ سنا ہے کہ وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو جو ہے گرفتار کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں،
پتہ نہیں اس میں کوئی بے گناہ ہے یا گناہ گار ہیں، جو بھی ان کو پکڑ پکڑ کر جناب جیلوں میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہمارے ملک کے بہت سارا سرمایہ نوجوان جو ہے ان کی زندگیاں جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائیں گی، ان کے خاندانوں کی زندگیاں بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک کے حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ملک پہ خدا رحم کریں، اپنے ملک کی بہتری سوچیں، اس کے لیے کوئی مکمل لائحہ عمل تیار کریں۔ ہمارے ادارے ہر جگہ ناکام نظر آتے ہیں اور جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو عوام کو اور اداروں کو مطمئن کرنے کے لیے جو لوگوں کے تاثرات لیے وہ کن سے لے رہے ہیں؟ جو لوگ خود بیچارے، اب ایک درزی ہے، ایک حکیم ہے، ایک تاجر ہے، اس طرح کچھ اور شعبہ جات زندگی کے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں یہ معاملہ صحیح ہوا یا نہیں صحیح ہوا۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو احتجاج کرتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس کو کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، کس وجہ سے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا ہے، اس کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، ان سے بھی جا کر اگر آپ دلیل مانگے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا ہے، تو دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہوگی، شرعی قاعدہ قانون ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری جہالت اور سارے کے سارے معاملات آخر مذہب ایک ساتھ کیوں ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنا موٹر سائیکل خراب ہو جو لے کر چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، میرا موٹر سائیکل بھی ٹھیک کر دیں۔ ہم جانتے ہیں یہ فیلڈ اس کی نہیں ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں رائے کبھی تاجر کی لی جاتی ہے، کبھی حکیموں کی لی جاتی ہے، کبھی جناب فلاں کی لی جاتی ہے، کبھی فلاں کی لی، کسی مسند عالم کی کوئی رائے نہیں اس میں۔ اداروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے انہیں پتہ چلا کہ وہ بندہ ہے اور اس کے اوپر یہ الزام لگا ہے، یہ معاملہ بنا ہے، تو اداروں کا کام تھا فوری طور پر کسی مسند عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں، اور عالم دین بھی وہ ہو جو ان کے اپنے حکومتی مولوی نہ ہو، جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہوں، جن کی بات اتھینٹک ہو، پکی ہو، اس کو لیتے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے اور طاقت کے نشے میں عوام کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عوام ہر کام میں دب سکتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، مذہب کا معاملہ ہے، تو یہ عوام نہیں دبتی۔ اسے دبانے کے لیے پھر کسی مذہبی اور معتبر بندے کو آپ نے جو ہے آگے کرنا ہے، وہی ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور مذہب کے معاملے میں ہم جہاں تک بھی ہم نے اپنے علماء کرام کی توہین کی ہے، جہاں تک بھی اپنے دین کو ہم نے نیچا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے علماء کرام کو عزت دی ہوتی، ان کو وہ مقام دیا ہوتا، اپنے دین کو وہ مقام دیا ہوتا، تو آج ان لوگوں کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو آپ جیسا ہم نے کیا ویسی اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ لوگ چاہے جتنے بھی گئے گزرے، آپ نے انہیں عالم دین سے جتنا بھی دور کیا ہے، علم دین سے جتنا بھی دور کیا، لیکن پھر بھی مذہب کی محبت ان کے دل میں اس قدر ہے۔ اس کا نظارہ آپ نے، اس کا ثبوت جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے چاند دیکھنے کے بارے میں سائنسی طور پر عوام کو راغب کرنے کے لیے ایک مفتی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی تم لوگوں نے فارغ کر دیا اور سائنس کے لیے کہا کہ ہم چاند دیکھیں گے، اس وقت بھی لوگوں نے مکمل طور پر تمہارے اس سائنسی معاملات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، عالم دین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے جو شرعی معاملات تھے، جو روزے تھے اور جو عید تھی، وہ عالم دینوں کے کہنے پر ہی انہوں نے کی تھی۔ تو مذہب کے معاملے میں یہ لوگ ابھی بھی عالم دینوں کے اوپر اعتماد کرتے، اس لیے اداروں کا حق تھا اس وقت کسی مسند عالم کے پاس جاتے، اس سے رابطہ کرتے، جن کو پتہ ہوتا کہ شرعی معاملات کیا ہے، شرعی تقاضے کیا ہیں، کیا یہ بندہ واقعی مجرم ہے، اگر مجرم ہے تو اس کی شرعی سزا بنتی کیا ہے، اور اگر بنتی ہے تو وہ سزا دینی کس نے ہے اور کس طرح دینی ہے، اس کے لیے عوام کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، عوام کو لیڈ کس طرح کرنا ہے۔ الحمدللہ علماء کرام ہزاروں کے مجموعوں کو قائل کرتے ہیں اور اپنی تقریر کے ذریعے سے انہیں الحمدللہ پیغام پہنچاتے ہیں، تو لوگ ان کی بات اس معاملے میں سنتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے اداروں کی ناکامی بھی ہے، اور دین کے ساتھ اور دینی آدموں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ اسی کی وجہ سے یہ ہمیں سزا ملی ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے اور عبرت دلانے کے لیے ہے۔ خدا را ہمارے ملک پر رحم کرتے ہوئے، ہمارا ملک اب اور فتنوں کا متحمل نہیں ہے، اور فتنے پروری اس میں نہیں چل سکتی، پہلی بڑی بربادی ہو چکی ہے۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ جو سینئر لوگ ہیں، جو کچھ ذمہ دار ہیں اداروں کے اندر، وہ خدا را اس درد کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کا مکمل لائحہ عمل تیار کریں۔ جو ان کے اس چیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو اس کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو جن لوگوں کا یہ کام ہے، ان کو لے کر مکمل ضابطہ بنائیں، مکمل کریں۔ اور جو پہلے معاملات ہم سستی جن میں کر چکے ہیں، اگر ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں گستاخ رسول کو جس طرح جو اور جتنے بھی دین کے بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے اور اس طرح کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کو کسی ایک کو سزا دی ہوتی تو آج یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں، اپنے آئین کو فالو کریں۔ آپ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام اور اپنے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں۔ خدا را میں پھر عرض کرتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا را ہمارا ملک بہت مشکلات کے اندر، ایسے حالات کے اندر اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے ملک کی عوام کے بارے میں سوچے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔